बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात के इजलास में झगड़ा हुआ, फड्डा हुआ, लड़ाई हुई, बहस हुई और ख़ासी बुरी बहस हुई। इस इजलास में जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है हुकूमत की जानिब से मुजव्वज़ा, उस अथॉरिटी पर बहस हो रही थी। सहाफ़ी मौजूद थे, स्टेक होल्डर्स मौजूद थे और फ़ारूक हबीब साहब मौजूद थे, फवाद चौधरी साहब मौजूद थे, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब इस कमेटी की सरबराही कर रहे थे, इसके चेयरमैन हैं। और इस इजलास में जो है अफसार आलम साहब, फवाद चौधरी साहब, इनके दरमियान ख़ास तौर पर बहस हो गई। हुआ क्या, ये तमाम चीज़ें मैं आपके हवाले करूँगा। उसके बाद ये मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी हुकूमत की जानिब से जो बनने जा रही है, ये मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या है, क्या कर रही है, किन चीज़ों पर एतराज़ है। सहाफ़ी जो आज़ादी सहाफ़त की लड़ाई एक बार फिर लड़ने आ गए हैं, मामला क्या है मेरी ज़ाती राय में, मैं गलत हो सकता हूँ लेकिन मेरी ज़ाती राय में मामला क्या है, क्यों लड़ते हैं सहाफ़ी हमारे दोस्त ये लड़ाइयाँ, इसकी भी बात करेंगे आपसे। और साथ में मैं आपके सामने कुछ जो तजुर्बात हैं अपने वो भी रखूँगा। सबसे पहले झगड़े की बात कर लेते हैं। कमेटी में डिस्कस हुआ कि किस तरह से सहाफ़ियों पर हमले हुए और इस सिलसिले में कुछ किया नहीं किया। तो फवाद चौधरी साहब जो है उन्होंने पूछा, बताइए कौन से केसेस डिस्कस कर रहे हैं, क्या क्या केसेस हैं, किन को डिस्कस कर रहे हैं। मतीउल्लाह जान साहब का नाम यहाँ पर नहीं आया, लेकिन नाम आया सत्तूर का, नाम आया इमरान शफकत का, नाम आया फवाद चौधरी का, हामिद मीर का नाम आया और नाम आए। तो अफसार आलम साहब के हवाले से फवाद चौधरी साहब ने कहा कि मैं इनको साफ ही नहीं मानता। और फिर उसके बाद जो है वहाँ पर एक बहस हो गई। वहाँ पर कुछ सीनियर सहाफ़ियों ने जो है वो अफसार आलम साहब के हक़ में बात की और तकरीर की और फवाद चौधरी साहब ने कहा आपका तारुफ क्या है, आप कौन हैं। और फिर PFUJ की बात हुई तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि PFUJ के तो 8-10 धड़े हैं, एक धड़े को हम बुला लें, सबको ना बुलाएं तो ज़्यादती होगी। अफजाल भट्ट साहब भी मौजूद थे। तो ये तमाम तर बहस जो है वहाँ पर हो रही थी। अफजाल भट्ट साहब थोड़ी देर पहले समा पर मौजूद थे, उन्होंने कहा जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, उसकी उन्होंने तफसील भी नहीं बताई और ये सूरत हाल हमारे सामने रही। अफसार आलम साहब जो है वो खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों के सामने खड़े होकर बता चुके हैं कि वो अपने आप को अब सहाफ़ी नहीं कहते, वो सहाफ़ी नहीं है, ये उन्होंने कहा था। बाद में उनके हवाले से बाद सहाफ़ियों ने वजाहत दी कि अफसार आलम साहब कहना ये चाह रहे थे कि वो किसी सीट की नौकरी नहीं कर रहे, तो अब जो है वो अपने आप को सहाफ़ी नहीं कहते। और अफसार आलम साहब को अब हम देखते हैं, मेरे बॉस रह चुके हैं दुनिया न्यूज़ में, मेरे सीनियर हैं और जब मैं प्रोग्राम वगैरह करता था तो कई दफ़ा इनको प्रोग्राम में बुलाने के लिए बतौर मेहमान मैंने इनसे रब्ता भी किया और अफसार साहब से बात भी की, रिक्वेस्ट भी की कि प्रोग्राम में आ जाएं। अफसार साहब कुछ मसरूफियात की वजह से नहीं आ सके, लेकिन अफसार साहब अब हमें नज़र आते हैं मरियम बीबी के साथ गाड़ी में बैठे हुए। अफसार साहब जो हैं वो अब हमें मुस्लिम लीग नून के लोगों के साथ नज़र आते हैं। अफसार साहब अब हमें मियाँ नवाज शरीफ की वो बातें जो मियाँ नवाज शरीफ करते हैं वो सोशल मीडिया पर करते हुए नजर आते हैं। जनरल इरफान मलिक का नाम मियाँ नवाज शरीफ ने लिया था, लोग हैरान हो रहे थे कौन है। अफसार साहब ने एक तस्वीर शेयर की, बताया कि ये हैं जनरल इरफान मलिक और उन पे उनके भारी भरकम होने पे कुछ तनकीद वगैरह भी की। तो अफसार आलम साहब जो हैं ये करते हैं और अफसार आलम साहब का जो हमला है उस पर फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ये सहाफ़ी पर हमला हुआ है या किसी नून लीग के वर्कर पर हमला हुआ है, ये तो हमें नहीं पता। और फिर उसके बाद दीगर साहब, इनके हवाले से मैं बात करना चाहूँगा आपसे। असदतूर की बात हुई, असदतूर ने अभी कासिम अली शाह की जो तस्वीरें 2-4 सामने आई थी जिनमें कासिम अली शाह जो है वो टॉपलेस थे। और हमारे यहाँ नॉर्मली कासिम अली शाह साहब ने खुद भी वीडियो में बताया कि हमारे यहाँ नॉर्मली बहुत सारे लोग गर्मी हो, घर हो, रिलैक्सड हो, वो टॉपलेस होते हैं, धोती बांध लेते हैं, शॉर्ट्स में होते हैं और वो अपने घर में। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं हो रहा, मजीद जो लोग कह रहे हैं कुछ आएगा, कुछ भी नहीं आ रहा। असदतूर ने ये सामने शेयर की और शेयर करके कहा मजीद भी चीज़ें सामने आएंगी, फिर माफ़ी मांग ली। यानी आप किसी शख्स की ज़िंदगी की ऐसी की तैसी कर दें और फिर उसके बाद माफ़ी मांग लें। मेरे सीनियर है लेकिन मैं नाम ले देता हूँ, मुबशिर लुक़मान साहब ने नाम लिया था फवाद चौधरी साहब का और कहा था वो जो खातून है टिकटॉकर, मुझे उनका संदल थी या हरीम क्या थी, इनमें से किसी एक की बात हो रही थी, मुझे खुद इनमें से किसकी बात हुई थी ये भी याद नहीं है, लेकिन कहा था कि जो उनके मोबाइल में किसी सियासतदान की काबिल एतराज़ वीडियोज़ और तस्वीर मौजूद हैं वो फवाद चौधरी हो सकती। फवाद चौधरी साहब ने फिर उसके बाद अपने हाथ से बदला ले लिया था। फवाद चौधरी साहब ने कहा था घर में ख़वातीन हो, सुन रही हूँ, ये सब चीज़ें शेयर हो रही हूँ, व्हाट्सएप पर आ रही हूँ, हम इतने बेशर्म हैं कि हम ये बैठ के बर्दाश्त करेंगे। मेरे सीनियर रहे, मैंने उनके साथ बहुत काम किया, जियो में भी किया, दुनिया में भी किया। समी इब्राहिम साहब ने एक हवाला दिया था और हवाला देते हुए बात की थी। समी इब्राहिम साहब मुमकिन है उनके पास खबर हो, फवाद चौधरी साहब ने गलत किया था कि उन पर भी हाथ उठाया था, मुबशिर लुक़मान साहब पर भी हाथ उठाया था, लेकिन खबर दोनों की बाद में कोई सबूत भी सामने आया ना, ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई थी। समी इब्राहिम साहब ने एक वीडियो की थी और बताया था कि PTI में कुछ अरसे में, ये ग़ालिबन अब से 2-2.5 साल पुरानी बात है, कि PTI में कुछ अरसे में जो है एक ग्रुप पैदा होगा जो बेवफाई करेगा पार्टी से, इमरान खान से
اور اس میں اشارہ تمام کھلا ڈلا اشارہ جو ہے، نام نہیں لیا تھا ان کھلا ڈلا اشارہ فواد چودھری صاحب کی طرف تھا. فواد چودھری صاحب نے ان سے بھی ہاتھ اٹھا کے اپنا حساب برابر کیا تھا. یہ فواد چودھری صاحب نے کیا ہے. اور اس کے بعد ہمارے ہاں ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے. حامد میر صاحب کی ریسنٹلی خبریں غلط ہوئی ہیں اور حامد میر صاحب جو ہیں وہ یہ غلط خبریں دے کر چلے گئے ہیں. اسی طرح سے اگر وہ جیل میں مر گیا، میں نے کئی بار آپ کو حوالہ دیا سہیل وڑائی صاحب کا کالم جس میں انہوں نے لکھا کہ میاں نواز شریف صاحب جان سے چلے جائیں گے، کچھ نہیں ہوا. اور یہ جو لوگ ہیں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم سب سے زیادہ شور مچائیں گے میاں نواز شریف کے باہر چلے جانے پر اور واپس نہ آنے پر، کچھ بھی نہیں ہوا. عمران شفقت صاحب ابھی ریسنٹلی خاتون اول کے بارے میں باتیں کر رہے تھے. مطلب ان کا نہ سیاست سے لینا دینا، نہ ان کا آپ سے لینا دینا، نہ ان کا کسی پارٹی سے، وہ پاکستان تحریک انصاف میں بھی نہیں ہے. آپ جو ہے ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ جوڑ دیتے ہیں. اور پھر آپ جو بائیڈن بھی زیر اثر ہیں، افغانستان کے لوگ بھی زیر اثر ہیں کسی جادو کے. شہباز شریف والی باتیں کر رہے ہیں آپ. یہ باتیں کی ہمارے یہاں لوگوں نے، یہ باتیں اسد طور نے بھی کی. اسد طور نے جرنیلوں کے بارے میں، ججز کے بارے میں، کچھ اور لوگوں کے بارے میں، کچھ خواتین کی، میڈیا کی خواتین کے بارے میں انتہائی نازیبا لچر باتیں کی. اور یہ باتیں آپ کر دیں. پھر اس پر حکومت کہے کہ جی ہم ایک امبریلا بنا رہے ہیں، اس امبریلا کے نیچے سب ہوں گے. پیمرا کی طرح نہیں کہ یہ چینلز کو ڈیل کرے گی. ہم ایک امبریلا بنا رہے ہیں، اس امبریلا کے نیچے اخبار بھی ہوگا، اس امبریلا کے نیچے ٹیلی ویژن چینل بھی ہوگا اور اس کے نیچے سوشل میڈیا بھی ہوگا. یہ جو یوٹیوب چینل والے ہیں، جو ٹویٹر والے ہیں، جو فیس بک والے ہیں، یہ بھی ہوں گے، ٹک ٹاک والے بھی ہوں گے اور سب کا حساب ہوگا. اور ہونا چاہیے، کیوں نہ ہو. ہمارے ہاں آپ جا کر دیکھیے سوشل میڈیا اور آپ لکھیے کسی خاتون کا نام لے کر، وہ اپوزیشن کی ہو یا حکومت کی ہو، اور اس کے بعد اس سے آگے لکھ دیجئے لیکڈ تصاویر، لیکڈ فوٹیج، لیکڈ ویڈیو، لیکڈ پکس. آپ کو ہماری پاکستانی باعزت بڑی ووکل سیاستدان خواتین نظر آئیں گی. منہ ان کا لگا ہوا ہے، نیچے کراپ کر کے باڈی لگائی ہوئی ہے، برہنہ. اور یہ سب کچھ ہوتا ہے. اور کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے سیاستدان بھی یہ سب کچھ کرتے ہیں. وہ کمل یوسف صاحبہ کو طلال چودھری صاحب اقرا حارث کے پروگرام میں بیٹھ کے کیا واہیات گفتگو کی تھی ان کے بارے میں، اور وہ چینل پہ آن ایئر ہوئی تھی. ایک بیپ لگایا، چینل نے پورا چلا دیا. چینل کو مزے آتے، سیٹھوں کو مزے آتے. طلال چودھری صاحب اس کے علاوہ تو جلسوں میں کیا کچھ نہیں کر چکے. پھر اسی طرح سے دیگر لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے. اور اگر میں آپ کو سیٹھوں کی بات ہو رہی میں آپ کو بتا دوں، میں ایک چینل میں تھا. آپ لوگ کہتے ہیں کئی بار کہ نام کیوں نہیں تھے، کس چینل میں تھے، کیوں نہیں نام لیا. تو بہت سارے لوگوں کا روزگار وابستہ ہوتا ہے. تمام باتیں ہر بات کھل کر نہیں کی جا سکتی. میں ایک چینل میں تھا، عمران خان صاحب کا دھرنا چل رہا تھا. تو اس دھرنے میں ان دنوں میں وہاں پر جو چینل میں ایک بڑی شخصیت تھے، وہ وہاں اس روم میں جہاں سے تمام چیزیں کنٹرول ہوتی ہیں، کیا دکھانا ہے کیا نہیں دکھانا، کس چیز کو کٹ کرنا ہے، لوگوں کے گھروں تک پہنچانا ہے، اس کام کو کرنے والی ٹیم بیٹھی ہوئی تھی اور ہم کیمرے کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. تو ہمارے کان میں بھی آواز آ رہی تھی، انٹرپٹیڈ فیڈ بیک IF بھی لگی ہوتی ہے اور ہمارے کان میں بھی آواز آ رہی تھی. تو آواز آئی، یار یہ کیا دکھا رہے ہو، دھرنے میں لڑکے دکھا رہے ہو. وہ فلاں چینل جو ہے وہ دکھا رہے لڑکیاں، تم لوگ لڑکے دکھا رہے ہو. اور لڑکیاں دکھاؤ، لوگ دیکھتے ہیں یار. پھر اس کے بعد لڑکیاں دکھانی شروع کر دی. پینل پہ بیٹھے ہو صاحب نے تو کہا گیا یار یہ کون سی لڑکیاں دکھا رہے ہو، بد شکل لڑکیاں. وہ فلاں چینل اتنی خوبصورت لڑکیاں دکھا رہا ہے، ہمارا کیمرہ مین کون ہے، پاگل ہے یار، وہ خوبصورت لڑکیاں دکھاؤ. پھر خوبصورت لڑکیوں سے آگے بڑھ کے فرمائش آئی بڑے صاحب کی کہ یار ناچنے والی لڑکیاں دکھاؤ، جو لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں، کیا کر رہے ہو. تو یہ ہمارے چینل کا مزاج ہے. اس مزاج کے ساتھ چلے گا ہمارا میڈیا. ہمارے یہاں جو ہے وہ سیٹ صاحبان کن کن چیزوں کے پیسے نہیں پکڑتے، اگر آپ کو بتا دیا جائے تو آپ دانتوں میں انگلیاں دبا لیں. ہمارے ہاں یہ جو چینل ہے ان کی آپ بکس دیکھیں، بکس آف اکاؤنٹس، تو آپ کو نظر آئے گا سب کے سب لاس میں ہیں، لیکن انڈر دا ٹیبل پیسے پکڑ کے سب کے سب بہترین چل رہے ہیں. اور یہ کام ہو رہا ہے. یہ لوگوں کی کردار کشی کے پیسے لیتے ہیں، یہ لوگوں کا کردار پروجیکٹ کرنے کے پیسے لیتے ہیں، کس چیز کے پیسے نہیں لیتے، غلط خبروں کے پیسے لیتے ہیں اور ایسی کی تیسی کرنے کے پیسے لیتے ہیں. چلائیں نا، جرمانے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں پتا. یہیں پر ہمارے چینلز کو UK میں جرمانے ہوئے ہیں، یہاں نہیں ہوتے. یہاں چھوٹے موٹے جرمانے ہوتے ہیں، وہاں چینلز بند ہو جاتے ہیں. کر کے دکھائیں غلط خبریں، وہاں پر چلا کے دکھائیں. وہاں نہیں چلاتے، وہاں احتیاط سے کام لیتے ہیں کیونکہ وہاں ٹھیک ٹھاک جرمانہ ہوتا ہے. اب ہمارے یہاں تجویز کیا ہے اس حکومت کی کہ یہ 25 کروڑ جرمانہ کریں گے چینل کو، اور انڈیویجول کو کریں گے 10 کروڑ جرمانہ، اور سب کو ریگولیٹ کریں گے. یعنی ہمارے یہاں کوئی بھی بیٹھ کے کہہ دے کہ جی آزاد کشمیر کا وزیر اعظم آئے گا، وہ جس کا نام این سے ہوگا، شاہ فرمان کا نام این سے ہے، چودھری سرور کا نام این سے ہے، اتنے لوگ بھرتی ہوئے ہیں جگہ جگہ، ان سب کا نام این سے ہے. اب آپ عمران عارف الوی اور اس کے بعد عمران اسماعیل اور کچھ لوگ لے آئیں اور کہیں کہ عثمان بزدار یہ این سے ہیں. باقی جو 10,000 لوگ ہیں، زرتاج گل این سے، فواد چودھری این سے، باقی جو 10,000 لوگ ہیں وہ کسی کو نظر نہیں آئیں گے اور وہ آپ شروع ہو جائیں گے کہ جی این سے ہے.
تو یہ جو ہے اپنی عین یہ ٹھیک کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. ہمارے یہاں غلط خبروں پر کیا کچھ نہیں ہوا. سوال ظافر صاحب نے میاں نواز شریف کے آپ کے سب سے قریبی، سب سے چاپلوس، سب سے خوش آمدید صحافی تھے جو یہ بھی بتاتے تھے کہ آسمان پہ ابر چھا گیا، میاں نواز شریف صاحب ایئرپورٹ سے باہر آئے. یہی میاں نواز شریف مشرف کے ہاتھوں گرفتار ہوئے، ملک سے نکال دیے گئے. تو اس وقت سالی ظافر نے خبر دی تھی کہ ان لوگوں کے کمروں سے، دونوں بھائیوں کے کمروں سے جنسی طاقت بڑھانے کی دوائیاں نکلی ہیں. تو اس چیز کو روکنا ضروری ہے. یہ انہی لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور کون اخلاقیات طے کر رہے ہیں؟ میاں جاوید لطیف صاحب اخلاقیات طے کر رہے ہیں. سر میاں جاوید لطیف صاحب فیصلہ کریں گے فواد صاحب آپ زیادتی کر رہے ہیں، صحافی ٹھیک کہہ رہے ہیں اور ہمیں ان چیزوں کو روکنا ہوگا. جو عمران خان اور مراد سعید کی بہنیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہمیں بتا چکے ہیں، یہ لوگ ہمیں بتائیں گے. رانا ثناء اللہ صاحب تھوڑی دیر پہلے بیٹھے ہوئے ٹیلی ویژن چینل پہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے یہ بل نہیں پڑھا اور اس حکومت نے جو حال کر دیا اس ملک کا، اس بل کو پڑھے بغیر ہم مسترد کرتے ہیں. بل کو پڑھے بغیر ہم مسترد کرتے ہیں. کون؟ رانا ثناء اللہ صاحب، جنہوں نے سلمان تاثیر کی فیملی کی پول میں پکس شیئر کی تھی، صحافیوں سے ایسے بانٹی تھی پنجاب اسمبلی کے بعد، اپنے ہاتھ میں گڈی پکڑ کے ایک ہی جیسی تصاویر کی صحافیوں کے ہاتھوں میں لی تھی. وہ رانا ثناء اللہ جنہوں نے کہا تھا، باقاعدہ موجود ہے نیٹ پہ، کہ بلاول کا طبی ملاحظہ ہونا چاہیے. بلاول کی جنس، یعنی آپ سیاست چھوڑ کے لوگوں کی جنس پہ کام کریں گے. شیخ رشید کا طبی ملاحظہ ہونا چاہیے. وہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت نے تباہ کر دیا. یہ حکومت میڈیا کو بھی تباہ کر رہی ہے، مزید تباہ کر دے گی. وہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہمارے یہاں وزیر قانون رہے ہیں، وہ یہ باتیں کر رہے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس اجلاس میں جو ابصار عالم صاحب کے ساتھ ہوئی، جو اسد طور کے حوالے سے بات ہوئی یا دیگر لوگوں کے حوالے سے بات ہوئی، تنقید کیا نہیں کی جا سکتی؟ کی جانی چاہیے. کیا عمران خان تنقید سے ماورا ہے؟ نہیں ہے. کیا جنرل قمر جاوید باجوہ تنقید سے ماورا ہیں؟ نہیں ہے. کیا عارف علوی تنقید سے ماورا ہیں؟ نہیں ہے. کیا عثمان بزدار پہ تنقید نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے. میاں نواز شریف پہ تنقید ہو سکتی ہے. ہم نے تو یہ بھی بات کی کہ جو لوگ میاں نواز شریف پہ تنقید کرتے ہوئے نہ جانے کہاں سے کہاں کی چیزیں ملا دیتے ہیں، مریم نواز شریف پہ بات کرتے ہوئے گلاس میں کیا کچھ ڈال دیتے ہیں جو ان کے ہاتھ میں اسٹیل کا ہوتا ہے. الطاف حسین پہ بات کرتے ہوئے ہماری ایک خاتون اینکر نے، نام نہیں لیتا میں ان کا، انہوں نے کہا کہ الطاف حسین ہندو مت قبول کر چکے ہیں، بھارت کی شہریت دے چکے ہیں، بھارت سے حلف وفاداری کر چکے ہیں. نہیں ہونا چاہیے یہ سب کچھ. آپ کو کسی کی سیاست سے اختلاف ہے، اس کی ایسی کی تیسی کیجیے. الطاف حسین کی ایسی کی تیسی کیجیے. عمران خان کی گورننس کی ایسی کی تیسی کیجیے. میاں نواز شریف کی سیاست کی ایسی کی تیسی کیجیے. لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا اور میں نے یہی اسی پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے آپ سے کہا تھا کہ جنید صفدر کی شادی میں نہیں جانا چاہیے تھا. بالکل نہیں جانا چاہیے تھا. یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، نہیں ہونا چاہیے. ایک لمٹ ہے، ایک ریڈ لائن ہے، وہ ریڈ لائن کراس نہیں ہونی چاہیے. جن لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں انہوں نے یہ ریڈ لائن کراس کیا، اور حکومت اس بل کے ذریعے، معاف کیجیے گا، اس بل کے ذریعے صحافیوں کا تحفظ کر رہی ہے. وہ صحافی جنہیں اٹھا کر میڈیا ہاؤسز آئے روز نوکری سے نکال دیتے ہیں، 25 نکالے، 30 نکالے، 40 نکالے. ایسے چینلز کم از کم لاہور میں 2 سے 3 موجود ہیں جو ایک حلے میں جب فائرنگ کی ویو آتی ہے تو ایک حلے میں 3 ہفتے میں 100-150 صحافی نکال کے باہر کھڑے کر دیتے ہیں. وہ صحافی جو 70,000 80,000 لاکھ روپے تنخواہ لے رہا تھا، نکالا، باہر کیا، اس کی جگہ 25-30 ہزار والے نئے لوگ رکھ لیے. یہ سیٹ جو ہیں ان کا تحفظ کر رہے ہیں ہمارے یہ صحافی. تحفظ کی ضرورت صحافیوں کو ہے. ان صحافیوں کو خود کھڑا ہونا چاہیے. اس بل میں جو خامیاں ہیں وہ خامیاں نشاندہی کریں، حکومت کے ساتھ بیٹھیں، فواد چودھری کے، فاروق حبیب کے ساتھ بیٹھیں، ٹھیک کریں. جو غلط ہے اس غلط کے لیے کھڑے ہوں، ورنہ صحافیوں کا اس میں سب سے زیادہ نقصان. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے.